اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پروگرام اسپیشل عید میں ہدایت ٹی وی پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ آج محسوس بھی ایسی کر رہے ہیں کہ ہم کتنے خوشحال اور حشاش بشاش ہیں، کیوں نہ ہو، اس وجہ سے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہمارے اوپر مہربانی اور احسان کی کہ ہمیں ایک اور خوبصورت موقع ملا۔ ہم نے رمضان مبارک کو بھرپور انداز سے جتنی بھی ہماری استطاعت میں تھی ہم نے اللہ کی شکر گزاری میں وقت گزارا، عبادتیں کی جتنے بھی ہم سے ہوئی، اور آپ لوگوں میں سے جتنے بھی آپ لوگوں سے ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کریں۔ اور واقعاً عید الفطر کے دنوں میں ہم عید کی خوشیاں ضرور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے، مگر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی چیز بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ وداع ماہ مبارک رمضان، یعنی آج کے دن ہم خوشیاں ضرور منائیں گے، مگر ہمارے ائمہ خاص اور امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے جو ارشادات ہے، اور خصوصاً صحیفہ سجادیہ میں وداع ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو عید ماہ مبارک رمضان کے رخصت ہونے کے بارے میں جو انہوں نے جملات کہے ہیں، یقیناً وہ نہایت ہی خوبصورت ہے کہ شاید وہ کلمات ہم سے نہ کہیں، اور وہ ایسی سنت انہوں نے رکھی ہمارے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور ماہ مبارک رمضان 2021 جو گزر گئے ہیں، وہ جس میں جتنے بھی ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان 2021 کو آخرت کے دن ایک پیکج کی شکل میں ہمارے سامنے لائے، اور وہ ہمارے عبادات کے اور ہمارے عبادات اور ہم نے جتنے بھی نیک اعمال انجام دیے وہ اس کے شاہد ہوں، اور وہ ہمارے شفاء کے باعث بھی ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ رمضان بھی اسی طرح خوبصورت جس طرح ہم نے گزارے ہیں اس طرح اگلے رمضان تک ہم پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عمر کو اس نے وسعت ضرور دیں گے، امید بھی ہے، اور اچھی عبادات بھی کریں گے اور اس سے بھی بہتر پرفارم کریں گے۔ سامعین ناظرین، عید الفطر بہت ہی خوشیوں کا دن ہے۔ ہم جب بچپن سے ہمارے ساتھ یہ اٹیچ رہی ہے، ہمارے بچپن جب سے ہم نے ہوش سنبھالے ہیں، جب بھی عید کے دن ہوتے تھے یا عید سے ایک دو دن پہلے ہم عید کی تیاریاں کرتے تھے، اور ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے ہمارے والدین ہمارے عید کی تیاریوں میں وہ کتنے محنت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جہاں ہماری عمر کے لوگوں کو یاد ہے وسائل کی شدید کمی تھی، اور بہت ہی معمولی سے وسائل میں اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے عید کو بھرپور اور یعنی اس کو یوں سمجھے کہ بہت ہی منظم اور پرخروش اور پرجوش بنانے کے لیے ہمیں جو ہے مختلف یعنی بہت اچھے کپڑے، اپنے استطاعت کے مطابق کپڑے، نئے جوتے دیتے تھے، اور اس طرح سے ہم جا کے عیدیاں لیتے تھے بڑوں سے، اور گھر سے بھی عیدی ملتی تھی، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی یادگار ہے جو کہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں، اور وہی کلچر ہم اپنے بچوں اور اپنے فیملی کے دوسرے ارکان تک پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اپنے فیملیوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ آپ لوگ اچھے عید گزار رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم کووڈ-19 کے اس وائرس سے منحوس سے نبرد آزما ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ وائرس اور کے ساتھ ہماری آخری عید ہو، اور انشاءاللہ ہماری آئندہ کی جتنے بھی عیدیں آئیں گی وہ اس وائرس سے محفوظ اور کلین ہوں گے۔ سامعین ناظرین، میں ایک چیز آپ لوگوں کے لیے عرض کروں کہ عید فطر کے جو لغوی معنی ہے وہ فطر سے نکلا ہوا ہے۔ فطر کے معنی ہے کہ کسی چیز کا کھولنا، یعنی جب ہم افطار کرتے ہیں، جس طرح ہم ماہ رمضان میں جو ہے یعنی مغرب یعنی غروب آفتاب کے بعد جب مغرب شروع ہوتے تھے تو ہم افطار کرتے تھے، وہی جملہ فطر جو ہے، فطر جو لفظ جو ہے وہ افطار سے ملی جلی معنی ہے کہ کسی چیز کو گشادہ کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنا روزہ کھولتے تھے، تو یہ باقاعدہ 30 دن یا 29 دن رمضان شریف کے بعد جب وہی دن آتا ہے جس کے لیے مسلمین کے لیے عید الفطر کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آج کے دن 30 دن رمضان یا 29 رمضان پورا کرنے کے بعد آج افطار کرتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر اس کو کہتے ہیں عید الفطر۔ عید الفطر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ مولا علی نے کہا ہے کہ یہ فطر مومنین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عبادات کی ہے، ان کے قبولی عبادات کے حوالے سے کہ پورے مہینہ انہوں نے گزاری ہے،
یہ دن جو ہے ان کے لیے بہت ہی واقعا خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہیں بخشی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بخشے. آج کے خوبصورت دن پر اور اس عید سعید فطر کے موقع پر آج ہمارے ساتھ جس طرح کے پورے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر فاضل قم سے آتے رہیں، آج بھی ہم نے ان کو خصوصی دعوت دی ہے کہ یہ تو ناانصافی ہوگی کہ ہمارے آج کے اسپیشل پروگرام میں مولانا ڈاکٹر فاضل نہ ہو. انشاءاللہ اس سے آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آڈیو لائن پر محفوظ ہے، رابطے میں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. تو ان سے بھی حال حوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب. السلام علیکم اجا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ساتھ ہمارا رابطہ آڈیو پر ہے اس کو بھئی میں ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز ہمیں پہنچ رہی ہے. جی آپ کی آواز ٹھیک سے آ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے. بالکل ماشاءاللہ آپ کی آواز ہم آپ کو اچھی طرح سے سن رہے ہیں اور ہمارے سامعین بھی آپ کو اچھی طرح سے سن رہے ہیں. آپ کو عید سعید فطر کی بہت بہت ساری مبارکباد، آپ کے احباب آپ کے دوستوں کو بھی. بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ تمام عزیزان کو اور آپ کو خصوصاً اتنے ماہ مبارک رمضان میں اچھے پروگرام آپ نے ارینج کیا، اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو ہے اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے آپ کی کاوشیں، آپ کی کوششیں اور خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور انشاءاللہ آپ کو صحت و سلامتی دے کر آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ آئندہ بھی ماہ مبارک رمضان میں ایسے اچھے پروگرام منعقد اور برگزار کرنے کے خدا آپ کو توفیق دے. اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے. آپ نے بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین پروگرام ہمارے ساتھ کیا. آپ نے اپنے رمضان شریف میں باوجود کہ آپ کی طرف ہمیں محسوس ہے کہ کچھ وسائل کی کمی بھی تھی، آپ نے بھرپور ہمیں وقت دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. واقعاً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر اگر ہمیں ایسا موقع ملے کہ ہم نشر معارف میں یعنی نشر معارف اسلامی میں اگر ہمیں موقع ملے اس میں ہم اپنا کردار ضرور شامل کریں اور اپنی کنٹریبیوشن دے دیں، تاکہ جامع سوسائٹی کو اگر ہمارے جو کردار سے اگر ہمارے ایک لفظ سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا کسی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میرے خیال میں اس سے اور بڑی ہمیں کیا چاہیے. یہ اجر دنیا و آخرت ہمارے لیے ہے جس کا وعدہ خداوند کریم نے بھی کیا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مولانا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعاً خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین سامعین بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے میری اس بات پر. واقعاً ہدایت ٹی وی کو میں اکثر کہتا ہوں پروگرام میں، یہ کم از کم میرے لیے تو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے، اور اس کی بالکل کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن سے کم ہے. اس میں میں خود بہت سیکھ رہا ہوں اور بلکہ مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی سیکھ رہے ہوں گے. اور ماشاءاللہ آپ جیسے اساتید جب آتے ہیں اور بہت سارے اساتید اور علماء جو ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، ہم ان سے بہت استفادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، صحت و سلامتی دیں، تاکہ ہم آپ سے معارف اسلامی ہمیشہ سنتے رہیں. سلامت رہیں مولا آپ کو، اور یہ آپ کے جو ہے حسن ظن ہے، آپ کی حسن نظر ہے، مولا سلامت رکھے. اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ واقعاً ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس طرح آپ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے اس مکتب امام جعفر صادق میں علوم آل محمد حاصل کرنے والے افراد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے حساب سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے جب بھی ہمیں وقت ملے اور آپ بلائیں، اور اسی طرح کے مواقع اگر خدا نے موقع دیا اور فراہم کیا تو اس میں جو ہے ہم کوشش کر کے حصہ لیں اور اپنی مختصر معلومات جو ہے مومنین تک شیئر کریں. ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، جس طرح آپ اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. مولا سلامت رکھیں. بہت مہربانی، شکریہ آغا صاحب. عید الفطر کے حوالے سے میں ابھی سامعین و ناظرین کی خدمت میں بتا رہا تھا مولانا صاحب
کہ اگر میری طرف سے گستاخی نہ ہو کہ فطر کے لغوی معنی ہے گشادن یا کھولنا یا کسی چیز کو جو ہے کھول دینا، یعنی افطار کرنا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے اگر ہم اسی موضوع سے آگے چل کر شروع کریں، کیا میں صحیح اور ٹھیک بتا رہا ہوں؟ یعنی عید الفطر کے معنی ہے کہ مسلمین جب بحیث مجموعی جو ہے 29 دن یا 30 دن روزہ رکھنے کے بعد جو دن آتے ہیں اس کو یوم فطر یا عید الفطر کہتے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہیں دوبارہ اپنے نارمل کی زندگی میں آ جاتے ہیں بہت ساری عبادات کے ساتھ۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بالکل جی، جزاکم اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، فطر جو ہے اس کے لغوی کئی معنی بیان کیا ہے، اس میں سے ایک معنی جو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور آپ نے بیان فرمایا بالکل درست ہے کہ فطر کا معنی وہی کھولنا ہے، یعنی افطار کرنا۔ مثلا 30 دن 29 دن انسان مکمل روزے سے رہ رہے تھے، یعنی خدا نے انسانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر حتی حلال چیزوں کو ایک مہینے کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ کھانا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، اور اس طرح کے مختلف ایکٹیویٹیز جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ حلال چیزوں کو ایک مہینے کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ آج عید الفطر کا چاند جب سے نظر آیا تو دوسرے دن شوال کی پہلی تاریخ، اس سے افطار یعنی گویا کھولنے کی اجازت دے رہا ہے، گویا آزادی مل رہی ہے، گویا ایک قسم کا جو ہے آپ پر انسانوں سے وہ پابندی خدا ہٹا رہا ہے کہ حلال چیزوں کو اب دوبارہ حلال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مقامات پر خدا کے حکم سے کچھ مدت کے لیے حلال چیزیں بھی انسان کے اوپر حکم خدا سے حرام ہوتا ہے۔ تو افطار کا معنی یہی ہے، کھولنا ہے، یعنی فطر کا معنی کھولنا ہے، افطار کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ خلقت کے معنی میں بھی آیا ہے، خلقت کے معنی ہے جی، اور ایک اور معنی میں اس سے جو ہے حفظ مرگ سے یعنی موت سے حفاظت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فطر کا ایک معنی یہ ہے موت سے نجات کے معنی میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح فطرہ یا فطر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سلامتی کے معنی میں بھی آیا ہے، سلامتی اور حفاظت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح فطر کا ایک اور معنی بھی ہے لغت میں، وہ کیا ہے، یعنی جس طرح مثلا انسان کی جو فطرت ہے، یعنی انسان کی بازگشت، انسان کا پلٹنا اپنے خلقت اصلی کی طرف۔ جی، ہر انسان کی خلقت اصلی، اس کی فطرت توحید محور ہے، خدا محور ہے، لہذا یعنی مکمل 30 دن خدا کی اطاعت کرنے کے بعد انسان کو کما حقہ خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہی انسان جو افطار کے بعد، عید الفطر کے بعد بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی پریشانی کے، کوئی گناہ اگر حاضر ہو یا کوئی گناہ کا مثلا خدشہ ہو جائے یا کوئی گراؤنڈ فراہم ہو جائے، گناہ کے لیے کوئی زمینہ فراہم ہو جائے، تو یہ انسان بلا جھجک کہہ سکتا ہے کہ میں 30 دن رب کے اطاعت میں مصروف رہا ہوں، خدا کے حکم کے مطابق 30 دن اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر چکا ہوں۔ اب میں کیسے اس حرام چیز میں انوالو ہو سکتا ہوں، کیسے میں یہ حرام چیز جو ہے انجام دے سکتا ہوں؟ لہٰذا فطر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بازگشت یعنی پلٹنا اپنی فطرت کی طرف۔ فطرت انسانی توحید ہے، توحید محوری خدا کی توحید کی طرف۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جملات ہے واقعاً۔ خداوند کریم نے سامعین و ناظرین، واقعاً علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے بتا رہے تھے کہ خداوند کریم نے جب انسان کو خلقت کی ہے، بلکہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کے فطرت میں جو ہے وہ عبودیت رکھا ہوا ہے۔ تو واقعاً مولانا صاحب یہ ایک خوبصورت جملے کی طرف ہمیں آپ لے گئے تھے، واقعاً یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ فطرت میں انسان جو ہے انسان کی فطرت میں عبودیت ہے، یکتا پرستی ہے۔ بے شک، بلا کسی سوال کے یا بلا کسی مثلا تحقیق کے، بررسی کے، کسی پریشانی کے بغیر ہر انسان کے وجود میں توحید ہے،
یعنی ایک خدا کی وجود کا اقرار اس کے وجود میں ہے انسان کی فطرت میں. جیسا کہ معصوم سے سوال کیا گیا کہ اپنا رسول اللہ مثلا خدا کی وجود کا کوئی دلیل پیش کرے. معصوم نے فرمایا کبھی زندگی میں کشتی میں سوار ہوا ہے؟ کہا اپنا رسول اللہ میں سوار ہوا ہوں. کہا کہ کبھی کوئی خطرہ محسوس ہوا کشتی غرق ہونے کا؟ کہا کہ اپنا رسول اللہ محسوس ہوا کشتی غرق ہونے کا، دریا میں یا سمندر میں تلاطم ہوا اور سب رو رہے تھے، پریشان تھے. کہا اس وقت تمہارا دل یا تمہاری یعنی جو ہے سوچ کہاں جا رہا تھا؟ کہیں پر کوئی امید تھی؟ کہا دنیا کی تمام چیزوں سے میری امید کٹ گئی تھی، لیکن ایک ذات کی طرف میری امید جا رہی تھی کہ باوجود ان کی تمام دنیا سے امید کٹنے کے بعد پھر بھی ایک امید میرے اندر موجود تھی. وہ کیا تھی؟ میرے ذہن میں بار بار یہ آتا تھا کہ کوئی قدرت ہے جو مجھے اس پریشانی سے نجات دلا سکتی ہے. تو امام نے فوراً کہا کہ وہی جہاں پر باوجود ان کی تمام دنیا سے تمہاری امید کٹنے کے بعد تمہارا ذہن کسی ایک قدرت کی طرف یعنی ایک وجود کی طرف جاتے ہیں اور اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، وہی خدا کی وجود ہے. امام نے فرمایا بس انسان کے وجود میں کیا ہے؟ توحید ہے. انسان کے وجود میں یعنی توحید محوری ہے، عبودیت ہے، یعنی ربوبیت کا جو ہے خود. اسی لیے حتی شیطان نے جب شیطان کو بارگاہ الہی سے ہٹایا تو شیطان خود کہتا ہے باوجود ان کے خدا کی بارگاہ سے اس کو ہٹایا گیا پھر بھی وہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّ أَجْمَعِينَ. یعنی عزت پروردگار کا علم ہے شیطان کو بھی، کہہ رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں تمام انسانوں کو اغوا کروں گا، تمام انسانوں کو بہکا دوں گا. بس مطلب یہ ہوا شیطان انسانوں کو بہکانے کا قسم بھی کھا رہا ہے، ساتھ ساتھ خدا کی عزت کے ساتھ قسم کھا رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا خدا کی عزت کا علم ہے، شیطان کے بھی فطرت میں جو ہے توحید ہے. مطلب یہ ہے جی ہر انسان کی فطرت میں توحید ہے، لیکن اس توحید پر کبھی جو ہے ممکن ہے انسان کے دل و دماغ پر کچھ گناہ کی وجہ سے، کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے پردہ حائل ہو جاتے ہیں، تو اس مصداق کو ڈھونڈنے میں یا اس ذات تک پہنچنے میں پردہ حائل ہونے کی وجہ سے ممکن ہے انسان مصداق میں شک کرتے ہیں، مساجد میں شک کرتے ہیں. مساجد سے مراد ممکن ہے کوئی خدا کے بارے میں کہے کہ بت کو خدا مانتے ہیں، کوئی مثلا کسی خدا نخواستہ انسان کو خدا کی جگہ پر شرک بجا لاتے، کہتے ہیں کہ مثلا حضرت ایسا خدا کا فرزند ہے، نعوذ باللہ. کوئی کہتا ہے فلان چیز خدا. یہ چیزیں کیا ہے؟ انسان کی اس فطرت پر پردہ حائل ہونے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے. وہ قرآن میں بھی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة. انسان کے دل و دماغ پر جب پردہ حائل ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ انسان پتھر کی طرح بن جاتا ہے. انسان اس حقیقت سے، اس معرفت سے، اس توحید سے، اس وجود سے دور ہو جاتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ انسان کی گناہ کی وجہ سے. اگر اس گناہ کو زائل کرے، اگر انسان اس مرحلے میں داخل ہو جائے تو انسان کے وجود میں ہی عبودیت ہے، انسان کے وجود میں ہی توحید محوری ہے. ماشاءاللہ. آغا صاحب واقعا ماہ مبارک رمضان کتنا بابرکت اور خوبصورت اور ہر نگاہ سے کتنے یعنی معنوی ہے کہ اس مہینے میں 30 دن ہم نے ایک تربیت گاہ کی حیثیت سے اپنے ایمان کو جو ہے یعنی اور بہتر بنانے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ایمان کو اور تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اور بہت ساری جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت خوبصورت ٹریننگ بھی ہوئی. یعنی ماہ رمضان کو اگر ہم ایک ٹریننگ یعنی روحانی ٹریننگ کے حوالے سے اگر دیکھیں اس کو، یہ نہ صرف ہماری روحانی ٹریننگ ہوئی ہے بلکہ جہاں بزرگ گھروں میں افطار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ خاص پر ہمارے یورپ میں ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آغا صاحب آپ کو شاید اندازہ ہوگا اس بات کہ یورپ میں ماہ رمضان میں مسلمان جو ہیں جس طرح سے اپنے گھروں میں پابند 100 مصلات ہیں، اس کے ان کے والدین کی دیکھا دیکھیے گھروں میں جو والدین روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس جامعہ یا اس سوسائٹی میں دروازے سے باہر بہت سارے فسق و فساد اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا ہے. مگر والدین کی عبادات رمضان شریف کو جو ہے یعنی پوری طرح سے آبزرو کرتے ہیں اور بچے جو اس کو دیکھتے ہیں، یقین جانے ہم
ہم بہت ایسے جو نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ پابند صوم صلات ہیں، یعنی اس والدین پرفارم کرتے ہیں، اس کے ٹریننگ عملی طور پر بچے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا اس کو لے لیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ترویج دین بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہے. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. بہت ہی آپ نے بہترین مطلب کی طرف اشارہ فرمایا. واقعاً یہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں معصومین نے متعدد مقامات پر اشارہ فرمایا ہے. ہمیں جو ہے مولانا صاحب میں ایک عرض کروں، اگر ہو سکے تھوڑا سا آپ کی مائک اگر تھوڑے فاصلے پر نزدیک ہو کے بات کریں تاکہ آپ کی آواز اچھی طرح سے سنائی دے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. آپ آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. جی، تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے جو بیان فرمایا بہت ہی بہترین بیان فرمایا. تربیت کے حوالے سے دو طریقے سے ہم جو ہے اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، چونکہ سیرت معصوم یہی ہے، معصومین نے جو بیان فرمایا ہے دو طریقے سے ہم تربیت کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے تربیت بیانی، تربیت زبانی. زبانی طریقے سے ہم بچوں کو، اولاد کو یا شاگرد کو زباناً بیان کرتے ہیں، مثلا روایات کے ذریعے، حالات زندگی انبیاء کے حالات زندگی کے بارے میں اس طریقے سے مثلا روایات کی وضاحت کر کے، آیات کی تفسیر کر کے اس طریقے سے ہم تربیت کر سکتے ہیں زباناً بیاناً. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اخلاقی کام ہے، یہ غیر اخلاقی کام ہے، یہ انسانی سوچ ہے، یہ غیر انسانی سوچ ہے. اس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ جو ہے اس سے بھی زیادہ مہم اور مؤثر ہے انسان کی تربیت میں، وہ تربیت عملی ہے. عملی تربیت زبانی تربیت سے کہیں زیادہ گنا بہتر اور مؤثر ہے. آپ نے اور میں نے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہے کہ نماز ضروری ہے، نماز لازمی ہے، یہ جب کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں پکڑ لیتا ہے. لیکن دیکھتا ہے کہ اذان کے ٹائم پر باپ والدین نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں. اگر اذان کے ٹائم پر والد نماز ادا نہ کرے، مصلی نہ بچھائے اور مصلی پر نہ جائے، اور بچے پر جو ہے مثبت اثر کے جگہ پہ منفی اثر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، اس چیز کی دعوت کیوں دیتے ہو جس کا خود عمل نہیں کرتے ہو. یعنی ایک قسم کے مذمت کے انداز میں بیان کرتے ہیں قرآن. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے، البتہ اس میں بحث ہے، علماء فرمانے کہ امر بالمعروف جو ہے فاسق یا جو عمل نہ کرنے والا انسان کوئی امر بالمعروف کرے تو کیا غلط ہے. بہت سے علماء اہل سنت اہل تشیع کے بہت سے مفسرین کہتا ہے کہ فاسق انسان جو ہے امر بالمعروف نہ کرے چونکہ اس کا اثر منفی ہے. بعض علماء فرماتے نہیں، فاسق بھی امر بالمعروف کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خود عمل نہ بھی کرے تب بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو روکنا بھی واجب ہے. لہٰذا اس صورت میں کہ عمل نہ کرنا ایک گناہ ہے، ادھر سے اس کو کسی بندے کو غلط کام سے روکنا واجب ہے، تو یہ بندہ ایک گناہ ایک واجب کو ترک کرنے سے دو گناہ آئے گا. لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں کہ فاسق بھی جو نہ ہو پھر بھی امر بالمعروف واجب ہے. لیکن اخلاقی طریقے سے علماء بیان فرماتے ہیں مؤثر ہے جو شخص بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل کریں. پیغمبر گرامی اسلام کے پاس کوئی بچہ لے کر گیا، کہا کہ اس کے دان میں مسئلہ ہے یا کوئی بیمار تھا بچہ، پیغمبر نے کہا اس کو کل لے کر آئے. کل جب اس کے والدین لے کے جاتے ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اس کو خرما نہ دے. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کل بھی بیان کر سکتے تھے، اسی لیے مجھے دوبارہ بلایا. پیغمبر نے فرمایا کل میں نے خود خرما کھایا تھا. یعنی پیغمبر خود کل مثلا اس دن جس دن اس بچے کو خرما کا منع کرنا چاہ رہے تھے اس دن خود خرما تناول فرما چکے تھے. اس لیے پیغمبر اس حد تک احتیاط کرتے ہیں جس چیز کو خود نے انجام دیا ہو اس کے لیے منع کریں. لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کے لیے اگر تربیتی چیز میں یا مثلا اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے بچہ بالکل جو ہے والدین، معلم، اساتذ، علماء، مبلغ اس کی طرف اس کی نظر ہے، اس جوان کی، اس بچے کی، اس شاگرد کی. لیکن میں بیان کچھ اور کروں، میرا عمل کچھ اور ہے تو اس کو مثبت ہونے کی جگہ پہ اثر ہونے کے بدلے میں جو ہے اس پر منفی اثر بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اذان کے وقت جب والدین
مصلی بچھائے اور نماز کی تیاری کرے تو بچے پر اثر پڑے گا. ہاں وقت نماز وہ وقت ہے جو مخصوص پروردگار ہے، لہٰذا بچہ خود بخود والد کے ساتھ آ کر جو ہے اس کی نقل اتارنا شروع کریں گے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کریں گے، اس عادی بنیں گے اس طریقے سے. لہٰذا ناب تول میں اگر کوئی مثلا کبھی کہتا ہے کہ یہ کام مثلا یہ کام حرام ہے، یہ کام مثلا ناب تول میں کہیں کرے، ایک والد یا کوئی بندہ انسان جو ہے مثلا دکان میں کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کے جو ہے عمل جو ہے بچے کے اوپر مؤثر ہے. لہٰذا زندگی میں ضروری ہے کہ زبانی تبلیغ سے زیادہ عملی تبلیغ کر کے دکھائیں. یہ سیرت معصومین ہے، یہ سیرت امیر المؤمنین ہے، یہ سیرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ ہے. زہرائے مرضیہ دعا فرماتی ہے، امام حسن خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا رات بھر جو ہے نماز کے بعد میری ماں زہرا پیغمبر کی وہ اکلوتی بیٹی، وہ نساء سردار جنت، جو نساء عالمین کے لیے جو سردار ہے جنت کی خواتین کے جو سردار ہے، وہ دعا کرتی ہے کس کے لیے؟ ہمسایوں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کر رہی ہے. تو امام حسن نے فرمایا کہ ماں کیا ہمارے لیے دعا نہیں فرماتی؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ پہلے ہمسایہ، پہلے مومنین، پھر ہماری باری. یہ عملاً جب بچوں کو دکھا رہی ہے جناب سیدہ، تو اس بچے کی تربیت کا اندازہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی، اس کی تربیت کا مقام کیا ہوگا. جناب سیدہ خود عملاً دکھا رہا ہے کہ ہمسایوں کا حق کیا ہے، مومنین کے بارے میں دعا کرنا ہے، عملاً دکھا رہی ہے. لہٰذا یہی سیرت اہل بیت ہے. جی یا اس کا مطلب اگر میں یہ اس طرح اس کو خلاصہ کروں آغا صاحب، یعنی اخلاقی و عملی طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. اس کے مطلب ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ والدین اگر خود اپنے عبادات اور اپنے عمل سے گھر میں جو کہ عمل پیرا ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بذات خود بچوں کو کہے بغیر کہ یہ کرو وہ کرو، بچے جب دیکھیں گے تو وہ بچے جو ہے والدین کو دیکھ کر وہ ضرور جو ہے اسی راہ پر چلیں گے جو کہ والدین وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. جی ہاں، جس طرح آپ کو علم ہے کہ امام حسن و امام حسین نے کس انداز میں تبلیغ اور تربیات اور ایک دوسرے کا احترام کو برقرار رکھتے ہوئے، جو بوڑھا شخص جو وضو کر رہا تھا لیکن دونوں جوانان سردار نے جب دیکھیں کہ وہ وضو تو کر رہے ہیں لیکن غلط وضو کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ مثلا انکل، یا مثلا یہ نہیں کہا کہ شیخ، یا یہ نہیں کہا کہ تو وضو غلط کر رہا ہے، کہا کہ آپ دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ہم میں سے کون جو ہے وضو صحیح کر رہا ہے. تو وہ بوڑھا شخص دیکھ رہا ہے. امام حسن نے پہلے وضو کیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وضو کیا. دونوں جب وضو کرنے کے بعد جب وہ دیکھ رہا تھا، وہ شخص نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ دونوں کا وضو ٹھیک تھا، صحیح تھا، میں نے جو وضو کیا ہے وہ وضو غلط تھے. دیکھیں کس انداز سے اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے کس انداز سے عملی طور پر تبلیغ کیا، عملی طور پر اس کو سمجھایا جو کام تو کر رہا ہے وہ غلط ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح ماشاءاللہ آغا صاحب حسن کی زندگی. عید الفطر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جہاں ہم یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو فیملیز رہ رہے ہیں یا جو ہمارے مومن اور مسلمان بھائی رہ رہے ہیں، یہاں ہماری اسلامک اپنا خود ایک خاص کلچر ہے. اور گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت سارے اور بھی، کیونکہ یہاں بہت سارے اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تو اس میں ہم لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنے مذہبی جو دن ہے وہ اس کو اچھی طرح سے گزاریں اور اس کو منا لیں، اور عید الفطر ان میں سے ایک ہے. تو وہ روایات ہم نے یہاں کچھ نہ کچھ کسی طور پہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر بچوں کو عیدی دینا، اور اس کے علاوہ ان کو نئے کپڑے دینا. اور اس سے پہلے عید الفطر اب دو سال ہوئے ہیں کہ ہم نماز عیدین کسی طرح سے کہیں پہ ہو رہے ہیں، کہیں پہ مکمل طور پہ نہیں ہو رہے ہیں. اس وجہ تھوڑی سی مشکلات تو ہے، مگر عموماً نماز عیدین پڑھنے کے بعد جب ہم ایک دوسرے سے گلے مل لیتے ہیں، اور بچے، خاص طور بچوں کی میں بات کرتا ہوں کہ ان کو ہم عیدی بھی دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ، اس کے علاوہ عید الفطر کے دن اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اور کون سی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ بچوں میں بھی اس کو جو ہے ہم
ان کے ذہنوں پہ ڈال سکیں اور ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی ہوں معاشرتی طور پر اور اس کا ثواب بھی ہمیں ملے. بہت اچھا. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ایک طریقہ ایک روش یہی ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ بچوں سے آگے بھی جائے جوان ہو نوجوان ہو سب ہر انسان جو ہے ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایسا ماحول بنائیں اس ماحول کو اس انداز میں آپ اس ماحول کو آپ وہ پریکٹیکلی آپ اس ماحول کو سجائیں اس زمینے کو آمادہ کریں کہ جس سے یعنی جس ماحول کو دیکھ کر جو ہے لوگ خود بخود جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کرے اس کی طرف مائل ہونا شروع کرے ایسا گراؤنڈ فراہم کرے. مثال کے طور پر روایت میں ہے اسی طرح علماء فقہا کی بھی سیرت یہی رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ بچے کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر تو ایک اس گفٹ کو آپ اس موقع پر دیں. مثال کے طور پر فلان تاریخ کو مثلا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہے یا شب معراج ہے یا امیر المومنین کی ولادت ہے یا امام حسین کی مثلا اس ولادت کے دن آپ جو ہے بچے کو آپ گفٹ دیں گے یا مثلا کوئی شوہر اپنی وائف کو کوئی گفٹ دیں گے تو کس عنوان میں دیں گے کہ آج چونکہ ولادت حضرت زہرا ہے آج حضرت زہرا کی مثلا شادی کے ایام ہے تو میرے طرف سے یہ گفٹ آپ مثلا کوئی انسان اپنی وائف کو یہ دے یا کوئی مثلا باپ اپنے بیٹے کو امام حسین کی ولادت پہ یا علی اکبر کی ولادت پہ کوئی گفٹ دے تو ایک تو وہ اس کو گفٹ ملے گا دوسرا بچے کے ذہن میں اس شخصیت کا جو ہے ایک محبت اس کے دل میں آ جائے گا کہ آپ اس کام سے دو کام انجام دے رہے ہیں ایک تو اس کا دل آپ خوش کر رہے ہیں دوسرا اس وسیلے سے اس گفٹ کے ذریعے آپ اس کے ذہن میں اہل بیت کی محبت کو اجاگر کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بہترین طریقہ ہے بہترین سیرت ہے اسی لیے جو ہے مثلا صاف کپڑا اور نئی لباس اور اچھے چیزوں کا انتخاب کرنا عطر فلان یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اس بچے کو اس جوان کو اس مومن کو جلب کرے مائل کرے اس چیز کی طرف. لہذا یہ ساری چیزیں کیا ہے وسیلہ ہے اس ذات سے نزدیک کرنے کے لیے. اب جب انسان امام حسین سے وابستہ ہو جائے امیر المؤمنین سے وابستہ ہو جائے تو یہ تو پل ہے یہ تو صراط ہے یہ تو اہدنا الصراط المستقیم اہل بیت ہے. اس صراط سے تو توحید تک جا سکتا ہے اس صراط سے تو خدا مل سکتا ہے اس راستے سے انسان جو ہے بندہ واقعی بن سکتا ہے. لہذا یہ طریقہ گفٹ دینا مثلا پروگرام کرنا دعوت کا اہتمام کرنا جوائز جو یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بھی الحمدللہ جمہوریہ اسلامیہ ایران میں سلسلہ ہے مختلف پروگرام میں عید الفطر میں ولادت امام حسین پہ مختلف ائمہ علیہ السلام کی ولادات پہ جو ہے اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں مختلف علمی جو ہے وہ رکھتے ہیں مسابقات جسے کہتے ہیں علمی پروگرام کوئز پروگرام ہو مقابلے کا پروگرام ہو بچوں کی تربیت کے لیے بالکل جی اس میں جو اچھے نمبر لے کے آتے ہیں ان کے لیے انعامات دیتے ہیں تو خود بخود انسان جو ہے اس چیز سے محبت کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں رمضان میں قرائت کے سلسلے میں ایک دن مثلا آدھا گھنٹہ قرآن کا پروگرام رکھیے اور اس پروگرام کے شروع میں ہی آپ یہ کہیں دو کام مثال کے طور پر بچوں کو جوانوں کو جلب کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ جو روزانہ آ جائیں جو ایک بھی ایبسنٹ نہ کرے اس کے لیے اتنا انعام ہے مثلا کوئی حرج نہیں ہے اور ثواب بھی ہے اس وجہ سے وہ بچہ روزانہ شرکت کریں گے ایک تو انعام کی اس میں ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی حاصل کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. دوسرا یہ کہ مثلا آپ اس ایک اور چیز بھی اضافہ کریں کہ جو قراءت میں پڑھے جو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے لیے اتنا انعام ہم زیادہ دیں گے مثال کے طور پر. اس طریقے سے بھی بچوں کو قرآنی بنا سکتا ہے حافظ قرآن بنا سکتا ہے اور جو ہے اہل بیت کی جو ہے محافل و اہل بیت کی محبت سے نزدیک کر سکتا ہے. تو یہ عید الفطر کے ایام میں بھی یہ طریقہ جو کیا ہے بہت اچھا ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک پروگرام بھی آپ لوگ رکھتے ہیں مثال کے طور پر پروگرام یہ ہے معلوماتی پروگرام مثلا رمضان کے فوائد رمضان کے مثلا جو مادی فوائد ہے معنوی فوائد ہے اجتماعی فوائد ہے اس پر کوئی مثلا آخر میں کوئی پروگرام رکھے
کیا کیا جو فوائد ہے. بہت سے لوگ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے واقع الہی انسان بنتا ہے. پہلے ابھی جو پروگرام چل رہا تھا ادھر چینل 4 پہ جمہوریہ اسلامی ایران کے، ایک جوان کہہ رہا تھا کہ میں نہ نمازی تھا نہ اہل روزہ تھا. بہرحال کچھ تبدیلی کی وجہ سے جو ہے ابھی وہ ایسا انسان بنا ہے کہ چینجنگ آ گئی اس میں کہ واقعاً اب وہ نماز اول وقت پہ پڑھنا شروع کیا ہے. سبحان اللہ جو ہے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کی بے احترامی نہیں کرتا ہے. جب بھی گھر سے نکلتا ہے ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، باپ کے احترام کرتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چینجنگ کیسے آ گئی، اس پر مثلا کوئی سرچ کرے، اس پر گفتگو کرنے کا موقع دے جوانوں کو، نوجوانوں کو، کس طریقے سے جو ہے رمضان کی طرف، نماز کی طرف، دعا کی طرف مائل کر سکتا ہے. ان کے اثرات، ان کے معنوی اثرات، مادی اثرات، اجتماعی اثرات، انسانوں کے اذہان پہ اثرات. کیونکہ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کسی چیز میں آرامش نہیں ہے. دنیا مال میں آرامش ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی مثلا اختیارات میں آرامش ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کرسی میں، کوئی مثلا پاور میں آرامش ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کسی میں آرامش نہیں ہے. اگر آرامش ہے، اگر سکون ہے تو خدا کے ذکر میں سکون ہے، خدا کی یاد میں سکون ہے. لہٰذا اس انداز میں جو ہے بچوں کو، نوجوانوں کو جو ہے ان محفوظ ایام سے جو ہے وابستہ کریں تو بہت ہی اچھا رہے گا. جو جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ چینل کے تھرو بھی اور چینل کے علاوہ بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں. خدا آپ لوگ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. والدین سے گزارش ہے کہ یہ نکتہ جو آغا صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ضرور نوٹ کر لیں. میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت نکتہ ہے جس کے اوپر سے ہمیں یعنی اس کو آسانی سے اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں واقعاً اگر مستقبل میں اپنے بچوں کو اور ایون اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے ان لوگوں کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں یا وہ لوگ جو ہیں عبادات الہی سے یعنی اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، اگر آپ خود سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر بچوں کو دائمی پرماننٹ یعنی جتنے بھی اس کا جو بھی لفظ کہیں ان کو خوشیاں اور سکون دینا چاہتے ہیں تو ان کو پابند صوم و صلات بنا لے. جتنے بھی آپ خدا سے قریب ہوں گے اور جتنے بھی آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے اور جتنے بھی آپ روحانی طور پر ائمہ و اطہار کے سنت سے منسلک رہیں گے، یقین جانیں اتنے ہی زیادہ آپ یوں سمجھے کہ آپ مطمئن رہیں گے، پرسکون رہیں گے اور دنیا کی جو مادی چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے خوبصورت بنائے گئے ہیں، جو کہ قرآن کریم نے بھی خود کہا ہے کہ اللہ العاب سے زیادہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح جنہوں نے ہمارے سکون تباہ کی ہے روزانہ کی یہ مٹیریلسٹک ورلڈ نے، میں نہیں کہتا کہ اس کے ہم مخالف نہیں ہیں، اعتدال، مگر اگر ہمیں چاہیے کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو اور زیادہ پرسکون گزاریں، انہیں راغب کریں اللہ تعالیٰ کے عبادت کی طرف، اور وہ اپنے نماز بے شک زیادہ نہ پڑھے، صرف واجبات اور سر وقت نماز یعنی اول وقت میں اگر وہ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ جتنی بھی جو ہیں پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آغا صاحب اس پہ فرمائیے. جی جزاکم اللہ خیر الجزا. بے شک درست فرمایا. اب آپ نے شروع میں بیان فرمایا تھا کہ رمضان کے وداع کے سلسلے میں جی ہاں جو امام سجاد علیہ السلام کے جو کلمات ہیں واقعاً مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. امام سجاد نے کیا جملات، ہر کلمے پر اگر توجہ کریں تو توحید کے دائرے میں ہے، توحید کی معرفی ہے، خدا سے نزدیک کرنے کی باتیں ہیں، خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں امام سجاد. مثلا ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں وَيَا مَنْ لَا يُكَافِعُ عَبْدَهُ عَلَى السِّوَاءِ. فرماتے کہ مالک امام اس میں بیان فرما رہا ہے کہ جو پاداش بندوں کو تیری طرف سے جو پاداش مل رہا ہے وہ عمل کے مطابق نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی جو پاداش تیری ذات کی طرف سے یا تو جو پاداش عطا کر رہا ہے بندوں کو
وہ بندوں کے عمل کے مطابق نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ بندوں کے عمل سے کم ہے. کہہ رہے امام فرماتے ہیں بندوں کے عمل کے مطابق دے تو ممکن ہے کسی کو کچھ نہ ملے یا کسی کو تھوڑا ملے, لیکن امام فرماتے ہیں بندوں کے عمل سے کہیں زیادہ عطا کرنے والی ذات, بندوں کے عمل سے کہیں گنا زیادہ عطا کرنے والی ذات. اور اسی طرح امام اسی وداع میں جو ہے وداع رمضان میں فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت تو عطا کرتا ہے, جو بھی لطف تیرے جانب سے ہوتا ہے, اس میں کیا ہے؟ کوئی منت نہیں ہے, کوئی منت نہیں ہے. اور جو ہے کوئی نعمت جو عطا کرتا ہے اس میں کیا ہے؟ جی آپ کو جی 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 سن رہے. تو جو بھی نعمت تیری طرف سے جو عطا ہو رہی ہے اس میں کوئی منت نہیں ہے. سبحان اللہ, کوئی منت نہیں ہے. اگر تیری ذات منع کرے مثلا عطا کرنے میں منت بھی نہیں ہے اور عطا کرنے میں کوئی منت نہیں ہے, اگر منع کرے تو منع بھی کر سکتا ہے. یعنی کوئی پاور نہیں ہے جو تجھے اس منع سے روکے. یعنی تو قدرت کاملہ کا مالک ہے. قدرت کاملہ کا مالک ہے. کوئی کائنات میں کوئی ایسی قدرت نہیں ہے تو تیری قدرت سے مافوق ہو, اس سے اوپر ہو. سبحان اللہ, اس سے اوپر. بس تیری قدرت کاملہ کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے, لیکن تو منع نہیں کرتا ہے. اور ساتھ کے ساتھ منت ہے. فلاں دن میں نے تمہیں یہ دیا تھا, فلاں دن. لیکن خدا کی ذات تو وہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں تو ہر شب 3 دفعہ خدا خود پکار رہا تھا کہ میری طرف آؤ تاکہ میں عطا کروں, مجھ سے مانگو تاکہ میں عطا کروں, اور جو ہے استغفار کرو تاکہ میں مغفرت کروں, توبہ کرو تاکہ میں تیری توبہ کروں. تو خدا تو ہر وقت دروازہ کھول کے رکھا ہے انسانوں کے لیے مغفرت کا. کیا ہے؟ یا من بابہ مفتوح للطالبین, وہ ذات جس کے جو ہے مغفرت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے بندوں کے اوپر. بس انسان کی خود کمزوری ہے کہ جو ہے اس کے دروازے پر نہ جائے. سبحان اللہ. تو لہذا جی ہمیں ان کلمات کی طرف اگر توجہ کریں تو انسان کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ کس ذات کردگار سے, یعنی کس پروردگار کا جو ہے مخلوق ہے, اس کریم و رحیم کا, کہ جو سورہ حمد کے شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرار دیا کہ اگر نماز میں کسی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو گویا اس کی نماز نہیں ہوئی, یعنی نماز ہی نہیں ہوئی جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوئی. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمان و رحیمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. خدا کی ذات میں بھی رحمان و رحیمیت ہے, خدا کی اسم میں بھی, کیونکہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے بسم اللہ میں بھی رحمان و رحیمیت, سورہ حمد کی پڑھتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. خدا رحمان و رحیم ہے, خدا کریم ہے. لہذا یہ عظیم مہینہ جو ہے ہم اس سے اب خدا حافظی کر چکے ہیں. ابھی عید الفطر کے ایام ہیں, ماہ شوال کے ایام ہیں, لیکن گزشتہ ہم نے اس مختصر پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, چونکہ میں زیادہ طول نہ دوں, اس میں مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے انسان کے لیے ہر وہ دن عید ہے. ہر وہ دن. اسی ایک جملے پر مولا کی اسی ایک جملے پر توجہ کرے تو انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے. انسان کے لیے کوئی اور ٹینشن نہیں ہے. اسی ایک جملے, وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فہو عید. ہر وہ دن انسان کے لیے عید ہے جس دن اس نے خدا کی معصیت نہ کی ہو, خدا کی نافرمانی نہ کی ہو, خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں, اس کے لیے عید کا دن ہے. خدا کے راستے سے بھٹک جائیں, اس کے لیے ماتم ہے, اس کے لیے عید نہیں ہے. اس کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے, غم کا دن ہے. اس کے لیے مصیبت کا دن ہے. بس خوشی کب ہے؟ خدا کی اطاعت میں گزرے, خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھے اور اس دائرے میں رکھے جس دائرے میں رہنے کا خدا نے حکم دیا ہے. اس لیے خود ماہ مبارک رمضان کے خطبہ شعبانیہ میں بھی امیر کائنات نے مولا متقیان نے رسول گرامی اسلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اس میں بھی
رسول گرامی اسلام نے مولا متقیان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیا ہے؟ معصیت پروردگار سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اس ماہ میں سب سے بیسٹ اور بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہاں پر بھی عید کے دن بھی لباس پہننا عید کی علامت میں سے ہے، خوشی کی علامت میں سے ہے، عطر لگانا خوشی کی علامت میں سے ہے، خوشی کا اظہار ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایات میں اور متعدد مقامات پر سیرت معصومین میں یہ تاکید ہوئی ہے اور معصومین کی سیرت بھی ہے، لیکن اصل عید تو وہ ہے جس میں معصیت پروردگار نہ ہو۔ اگر کوئی عید کے دن، روز تو عید ہے، لباس تو نیا پہن لیا ہے، عطر تو لگا دیا ہے، خوشبو ہے، بدن صاف ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز آمدہ ہے اس کے لیے، لیکن خدا نہ کردہ خدا سے جو رابطہ رکھنا تھا وہ رابطہ کٹ گیا ہے، تو اس وقت اس کے لیے مصیبت کا دن ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے برادران نے، اپنے بھائیوں نے جو ہے ہاتھ پکڑ کر اس کنویں میں ڈالنا چاہا، جان کے لیے خطرہ ہے، موت ہے، کوئی ظاہری طور پر بچانے والا نہیں ہے، یوسف کے دندان مبارک سے خون جاری ہے، پائے اتھر میں جوتے نہیں ہیں، پائے اتھر زخمی ہے، اس وقت یوسف نے تبسم کیا، یوسف کی زبان پر مسکراہٹ ہے، سوال کیا اے خدا کے نبی، ایک بھائی نے پوچھا کہ آپ تو ابھی ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، اس کنویں میں ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کی جان چلی جائے گی، اب اس مصیبت میں بھی آپ ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی تبسم کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت جناب یوسف نے ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ جناب یوسف نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ حقیقت میں اپنے آپ پر ہنس رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے جب گھر سے میں نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میرے 10-11 پہلوان بھائی میرے ساتھ ہے، کوئی راستے میں رکاوٹ ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے 11 پہلوان بھائی ساتھ ہے۔ خدا نے مجھے دکھا دیا یوسف، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ثانیہ کے لیے جو ہے مجھ سے امید جو ہے کٹ کے کسی اور پر امید رکھے تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اسی لیے دعا میں ہے کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، آنکھ کی پلک جھپکنے کی حد تک مجھے اپنے آپ پر نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں یہ خطور آیا تھا تو خدا نے مجھے دکھا دیا یوسف، امید تو میرے اوپر رکھنی چاہیے تھی، قدرت کاملہ کے مالک تو میں تھا، تم نے اپنے برادران پر امید کی، اب دیکھو برادران کے ہاتھ سے تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب میں اپنے نفس پر ہنس رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے بس میں ایک مختصر کیا، اسی لیے امیر المومنین کی ایک روایت میں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، ترجمہ مختصر کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں انسان کسی سے ڈرنا ہے، مولا کا فرمان ہے، اگر دنیا میں کسی سے خوف زدہ ہونا ہے تو کسی سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونا ہے تو اپنے گناہ سے خوف زدہ ہو جاؤ، یہ مولا کا فرمان ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی سے امید رکھنی ہے اور کسی سے امید کا آپ کو کوئی ذہن میں ہے کہ میں اس چیز سے امید رکھ کر میری مسائل حل ہو سکتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی سے کوئی امید نہ رکھے، اگر امید رکھنی ہے تو ذات پروردگار سے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حاجی آغا، بہت مہربانی، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کا بہت شکریہ۔ سامعین ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے احباب کو، جن کے ساتھ اگر آپ خدا نخواستہ عرصے سے رابطہ نہیں ہے یا خدا نخواستہ کسی سے ناراضگی ہے، آج عید کا دن ہے، ٹیلی فون اٹھا لیں اور آس پاس میں اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کی کچھ بات نہیں ہو رہی ہے ان سے بات کر لیں، اور آج کا عید کا دن ہے، ثواب آپ پہل کر لیں اور ثواب حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔